تو فرمایا چونکہ میں مسلمان ہوں اور تم مسلمان نہیں ہو تم مشرک ہو، تو یہ معاملہ بھی پہلے مجھے میرے نبی سے پوچھنا پڑے گا، اللہ کے رسول سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا کوئی مسلمان کسی مشرک کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، نکاح کر۔ ہلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دوستو کیسے ہو آپ لوگ، سب مست ہوگے؟ تو دوستو آج میں بہت ہی خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ تو دوستو آج کی میں ویڈیو میں بتاتا چلوں، جو سید امین القادری ہندوستان کے کافی مشہور مقرر ہیں اور حضور کے گھرانے سے بھی ہیں، تو جو انہوں نے ابھی ایک بات بتائی ہے، اس میں کے اندر بیان بتایا ہے، جو غیر مسلم سے نکاح کر سکتے ہیں یا لڑکی یا لڑکا، جو آج کل کی مطلب شادیاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور وہ نکاح کر لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ انہوں نے بیان بتایا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں ویڈیو کے اندر، اور مجھ سے جڑے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک صحابی تھے حضرت مرثد غنوی، ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ بھیجا کہ آپ مکہ جاؤ اور وہاں جو مسلمان پھنسے ہوئے ہیں ان کو مدینہ منورہ لے آؤ، کیونکہ کچھ کمزور مسلمان، غریب مسلمان رہ گئے تھے ہجرت سے، اور جو نکل کے آ سکتے تھے وہ سب نکل کر آ گئے، اخیر میں کچھ لوگ بچ گئے تھے۔ تو حضرت مرثد غنوی کو کہا گیا کہ آپ جائیں اور جا کر کے ان مسلمانوں کو جو بچ گئے لے کر آئیں۔ تو جب یہ لینے کے لیے گئے تو وہاں پر ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی۔ حضرت غنوی کے ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی جو مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی، تو اس عورت سے ان کے کچھ محبت اور پیار کے، عشق کے تعلقات تھے، ان کے ریلیشن تھے، شادی نہیں تھی، ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے۔ تو جب حضرت غنوی وہاں پر پہنچے تو اس عورت کو پتہ چلا کہ مرثد تشریف لائے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں پہنچی اور اکیلے میں ان سے ملی کہ بھئی ہمارے اور آپ کے تعلقات تو محبت اور پیار کے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اسلام میں زنا کی اجازت نہیں ہے، اب میں جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا، اسلام سے پہلے جو ہوا سو ہوا، اسلام لانے کے بعد ہم اب شادی سے پہلے کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگاتے، زنا کرنا حرام ہے اسلام میں، اسلام منع کرتا ہے اس سے۔ تو چونکہ وہ مشرک تھی اس لیے اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ زنا نہیں کرتے تو مجھ سے شادی کر لیجئے، نکاح کر لیجئے۔ تو فرمایا چونکہ میں مسلمان ہوں اور تم مسلمان نہیں ہو تم مشرک ہو، تو یہ معاملہ بھی پہلے مجھے میرے نبی سے پوچھنا پڑے گا، اللہ کے رسول سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا کوئی مسلمان کسی مشرک کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، مجھے یہ پوچھنا پڑے گا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ آئی کہ کوئی مسلمان کسی مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور کوئی مسلمان لڑکی کسی مشرک مرد سے بھی نکاح نہیں کر سکتی۔ مسلمان کا نکاح صرف مسلمان کے ساتھ ہوگا، کسی اور سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آج کل یہ بھی فیشن ہوتا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ مسلمان اب اوروں سے بھی نکاح کر رہے ہیں اور اوروں کو اپنے نکاح میں لینے کی کوشش کریں، نکاح ہوگا ہی نہیں، شرط ہے، اسلام شرط ہے، اگر آپ نے نکاح کے نام پہ اس کو رکھ بھی لیا تو صرف زنا ہی ہوگا، اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ ثابت النسب نہیں ہوں گے، وہ حلالی نہیں ہوں گے۔ اس لیے نوجوان فلمیں دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، یا لڑکیاں فلمیں اور سیریل دیکھ کر جس راستے پہ جا رہے ہیں بڑا بھیانک ہے۔ بلکہ معاذ اللہ اب تو یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شادی کے لیے اور عورت کے لیے اور لڑکیاں لڑکوں کے لیے مذہب تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، یہ دنیا فانی دنیا ہے، یہ فانی دنیا ہے۔ جو لوگ اللہ رسول کے وفادار نہ ہوں گے وہ آپ سے کیا وفا کریں گے؟ خدا کے لیے قوم کی بیٹیوں کو اس پر غور کرنا چاہیے، آپ لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے۔ پھر اسی تناظر میں ایک اور بات آ گئی، مشرک کے ساتھ تو نکاح منع کر دیا گیا کہ مسلمان عورت کا نکاح مسلمان عورت کا نکاح مشرک مرد کے ساتھ نہیں ہوگا، اور مشرک مرد کا نکاح مسلمان عورت کے ساتھ نہیں ہوگا۔
اور مرد مسلمان ہے عورت مشرک ہے تو بھی نہیں ہو سکتا، دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ پھر اس میں یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ، یہ بڑے عظیم صحابی، جنگ موطا میں ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے ان کی ایک کنیز کو ایک تماچا مار دیا، کنیز تھی تو انہوں نے ایک کنیز کو مار دیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے مار دیا۔ تو وہ آئے، ان کو احساس ہوا کہ میں نے کنیز کو کیوں مارا، تو اس کی حضور میں نے کنیز کو مار دیا۔ تو آقا نے فرمایا کیا وہ کلمہ پڑھتی ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ کہا نماز پڑھتی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ کیا وہ وضو کرتی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ رمضان شریف کے روزے رکھتی؟ جی یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے وہ مومنہ ہے، اللہ کی قسم وہ مومنہ ہے، وہ مسلمان ہے، تم نے اس کو مارا کیسے؟ تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب اس غلطی کا ازالہ میں اس طرح کروں گا کہ میں اس کو آزاد کر دوں گا، اور آزاد کر کے اس کو اپنے نکاح میں لے لوں گا، آزاد کر کے اس کو اپنے نکاح میں لے لوں گا، یعنی آزاد کر دیا تو وہ کنیز نہ رہی، پھر اس کو نکاح میں لے کر بیوی بنا دوں گا۔ یعنی ایک تماچا مار کیا دیا ہے تو اب اس کے دل جوڑنے کے لیے، دل جوئی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی جائے گی۔ اس سے پتہ چلا صحابہ کرام کا تقوی کیا تھا، ان کی پرہیزگاری کیا تھی، اللہ سے ڈر کا عالم کیا تھا۔ ایک کنیز کو مارا ہے تو اتنے بے چین ہوئے، یہاں تو بیویوں کو مارتے ہیں، رمضان المبارک میں بھی مارتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ نہیں، ہر مرتبہ مارنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں مارنے کی اجازت ہے وہ بھی بڑے بڑے دقیق مسائل ہیں، اتنا بھی نہیں۔ جہاں مارنے کی اجازت بھی پہلے تو روکتا اسلام، آخری سٹیپ ہے، اس میں بھی یہ کہ ایسے کہ کوئی ہتھیار سے اوزار سے نہ مارو، اور اتنا بھی نہ مارو کہ نشان پڑ جائے، مارنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ کے رسول فرماتے جو عورتوں کی عزت نہیں کرتے وہ کمینے لوگ ہیں، کمینے، اللہ کے رسول نے ان کو کمینہ کہا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں جو شریف لوگ ہیں وہی عورتوں کی عزت کرتے ہیں، عورت کی عزت کرنے والے کو شریف میرے نبی نے فرمایا، عورت کو بے عزت کرنے والے کو کمینہ میرے نبی نے فرمایا۔ تو جو عورت کو بے عزت کرے اس سے بڑا کمینہ کون ہوگا، کیونکہ سید العالمین نے اس کو کمینہ کہا، اور جو عورت کی عزت کرے حضور اس کو شریف کہتے ہیں، جس کو حضور شریف کہتے اس سے بڑا شریف کون ہوگا۔ اور پتہ چلا تسمیہ گھمانے سے شرافت صرف نہیں ملتی، داڑیاں رکھنے سے صرف شرافت نہیں ملتی، شرافت کا معیار ہے بیوی کے حقوق ادا کرو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ نکاح کر لیا اس کنیز کو آزاد کر کے۔ تو لوگوں میں ہنگامہ مچ گیا، او دیکھو وہ دیکھو کنیز سے نکاح کر لیا، کنیز سے کیسے یہ لوگ ہیں کنیز سے نکاح کرنے۔ اس پہ قرآن کی آیت ہے کہ مشرک سے بہتر ہے، مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے کہ کسی مومن کنیز سے تم نکاح کرو۔ وہ غریب ہے نا، وہ مفلس ہے نا، اسی لیے تانا دے رہے ہو کہ ایک مالدار آدمی نے، ایک جو ہے وہ عزت والے آدمی نے ایک کنیز سے نکاح کر لیا، اس کو آزاد کر کے، ٹھیک ہے مال نہیں ہے اس کے پاس اعلیٰ نسبی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس محمد الرسول اللہ کی نعمت تو ہے، عشق مصطفیٰ تو ہے، دین تو ہے، ایمان تو ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ واللہ ایمان سے بڑی دولت کائنات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ مشرک آزاد خوبصورت عورت سے، کالی کلوٹی رنگ کی پکی سانولی جس کا دیکھ دکھاوا اچھا نہ ہو لیکن اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، تو وہ اس مشرک خوبصورت سے بہتر وہ کالے رنگ کی ہے، وہ سیاہ رنگ کی ہے، اس لیے کہ رنگ اترتا چڑھتا رہے گا، رنگ ڈھلتا رہے گا، لیکن ایمان کی رمق بڑھتی ہی رہے گی، ایمان کا نور بڑھتا رہے گا۔ ایمان کی سفید چمڑی کی اہمیت نہیں ہے، ایمان کی اہمیت۔ ان کو جواب دیا گیا، پتہ چلا صحابہ پر بھی اعتراض ہوتا تھا تو جواب قرآن مقدس عطا فرماتا تھا۔ اس سے ہمیں بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ کسی کا حسن اگر دل کو لبھا رہا ہو اور وہاں کلمے کا نور موجود نہیں ہے تو ادھر آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھو۔ سیدھی سادھی صورت والی اگر مسلمان لڑکی مل جائے کر لو، اس لیے کہ ایمان کی بات ہی الگ ہے۔ ہر جگہ صرف حسن کو مت دیکھو، سفید چمڑی کو مت دیکھو، ایمان کا نور دیکھو۔ ایمان ایمان ہے، ایمان سے بڑی نعمت کیا ہے۔ تو دوستو جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو ویڈیو کے اندر دکھایا کہ حضور کے صحابہ نے جب ایمان نہیں لے کر آئے تھے تو کسی
وہ بھی غیر مسلم تھے، اور جو ان کے تعلقات تھے اس لڑکی سے بھی غیر مسلم تھی وہ بھی. تو وہ نکاح کرنے کے بعد جب وہ لڑکی ان کے پاس آئی، بولے ہم پہلے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، تو میرے ساتھ زنا کرنے کا انہوں نے بولا، تو انہوں نے منع کر دیا. پہلے میں غیر مسلم تھا، اب حضور کی پناہ میں آ چکا ہوں، تو اب یہ مسلمان نہیں کر سکتا، کوئی بھی مسلمانوں زنا نہیں کر سکتا. تو اس نے یہ کہا چلو زنا نہیں کر سکتے تو آپ میرے ساتھ نکاح کر سکتے ہو. تو انہوں نے کہا دیکھتے ہیں حضور سے معلوم کر کے، اگر تمہارے ساتھ نکاح جائز ہوگا تو بالکل کروں گا. تو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.